وآل محمد بلندر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. مولا امام زمانے کی بارگاہ میں ہم پرسۂ بی بی فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین پیش کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ مولا اور بی بی ہمارے پرسہ قبول فرمائیں انشاءاللہ اور جلد از جلد ظہور امام زمان ہو. برائے خوشنودی بی بی فاطمہ الزہرا بلندر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. چند شعر فضائل بی فاطمہ کی شان میں انشاءاللہ. تقریر پنجتن بخدا میں ہوں فاطمہ، میں ہوں فاطمہ، میں ہوں فاطمہ، میں ہوں فاطمہ، میں ہوں فاطمہ. رتبہ ہے میرا سب سے جدا، میں ہوں فاطمہ، میں ہوں فاطمہ، میں ہوں فاطمہ، ہاں میں ہوں فاطمہ، میں ہوں فاطمہ. پانی نہ پینا گر ہے تجھے مجھ سے دشمنی، جینا حرام ہے تیرا بیکار زندگی، جینا حرام ہے تیرا بیکار زندگی. آب و نمک ہے مہر میرا، میں ہوں فاطمہ، میں ہوں فاطمہ، میں ہوں فاطمہ، میں ہوں فاطمہ، میں ہوں فاطمہ. اور تعظیم میں ہماری نہ مسند سے کیوں اٹھے، سرکار کیوں نہ ابیہا مجھے کہیں، سرکار کیوں نہ ابیہا مجھے کہیں. بابا کی اپنی اصل و بنا، میں ہوں فاطمہ، میں ہوں فاطمہ، میں ہوں فاطمہ، میں ہوں فاطمہ، میں ہوں فاطمہ. اور کل بھی تھی راز آج بھی ہوں، کل بھی راز ہوں، کل بھی تھی راز آج بھی ہوں، کل بھی راز ہوں. حیدر کی طرح مومنوں کی میں نماز ہوں، حیدر کی طرح مومنوں کی میں نماز ہوں. مثل علی ہے رتبہ میرا، میں ہوں فاطمہ، میں ہوں فاطمہ، میں ہوں فاطمہ، میں ہوں فاطمہ، میں ہوں فاطمہ. مجھ کو کلام پاک سناتی ہے آیتیں، چکی جو میں چلاتی ہوں آتی ہے آیتیں، چکی جو میں چلاتی ہوں آتی ہے آیتیں. قرآن ہے میری مدح و ثنا، میں ہوں فاطمہ، میں ہوں فاطمہ، میں ہوں فاطمہ، میں ہوں فاطمہ، میں ہوں فاطمہ. میری عطا کو مانتے ہیں اعتبار سے، دوں گی امان چاہنے والوں کو نار سے، جاؤں گی امان چاہنے والوں کو نار سے. وعدہ ہے میرا یہ بخدا، میں ہوں فاطمہ، میں ہوں فاطمہ، میں ہوں فاطمہ، میں ہوں فاطمہ، میں ہوں فاطمہ. ماہم ہلال بڑھ کے زمانے سے یہ کہو، جو چاہیے وہ فاطمہ زہرا سے مانگ لو،
جو چاہیے وہ فاطمہ زہرا سے مانگ لو، ہو جائے گی قبول دعا۔ میں ہوں فاطمہ، میں ہوں فاطمہ، میں ہوں فاطمہ۔ اللهم صل على محمد محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا من ذکرہ شرفا للذاکرین، یا من شکرہ فوزا للشاکرین، یا من حمدہ عز للحامدین، یا من طاعتہ نجات للمطیعین، یا من آیاتہ برہانا للناظرین، یا من کتابہ تذکرۃ للمتقین، یا من رحمتہ قریب من المحسنین۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، الملقب بطہ ویاسین الرسول الامجد والنبی المسدد وابی القاسم محمد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ صلوات۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، السلام علیکی یا فاطمۃ الزہرا کنیزان زہرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ فجر کی آخری آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اس آیات کی روشنی میں جس موضوع پر ہمیں گفتگو کرنا مقصود ہے وہ ہے رضائے الہی نگاہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا میں۔ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کی شخصیت کے ذریعے سے مفہوم رضائے رب، خوشنودی رب کو جاننے کی کوشش کریں گے، کیونکہ اشد ضروری ہے اپنے آپ کو اس مقام اور بلندی کی طرف لے کر جانا کہ جہاں ہماری شخصیت اتنی ثقل ہو جائے، اتنی ثقل ہو جائے اور اتنی اہم ہو جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ایڈریس کرے اس انداز سے، یا ایتها النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئن، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئن آ جا اپنے رب کی طرف، قرب الہی میں آ جا، اس صفت اور کیفیت کے ساتھ کہ تو اپنے رب سے راضی اور تیرا رب تجھ سے راضی۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔
اس شان کے ساتھ میرے ان خاص مقرب بندوں میں شامل ہو جا اور اس جنت میں داخل ہو جا جو میں نے ان صاحبان ایمان کے لیے مخصوص کی ہے کہ جو نفس مطمئنہ کی اس کیفیت میں ہیں۔ نفس مطمئن کس صورت میں ہوتا ہے؟ جب انسان اگلے ہی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ راضیتاً مرضیہ، جب انسان اللہ سے راضی ہوتا ہے، جب اللہ اس کی اس رضایت کو دیکھ کر کہ وہ اللہ کی رضا کو مقدم سمجھتا ہے، تو اللہ اس کی اس صفت سے، اس عمل سے، اس فکر سے، اس معرفت سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی اپنی رضا کی مہر ثبت کر دیتا ہے، اور نگاہ قدرت میں اس وجود کی اتنی اہمیت ہو جاتی ہے، وہ وجود اتنا امپورٹنٹ ہو جاتا ہے کہ اللہ اس کے قرب کی خواہش کرتا ہے۔ ارجعی الی ربک، آ جا، پلٹا اپنے رب کے قرب میں، کہ اللہ تیرا مشتاق ہے۔ ایام فاطمیہ، جناب فاطمہ کا ذکر، ان کی شخصیت، ان کے اقوال، ان کے اعمال، ان کے واقعات، ان کی فضیلتیں، ان کی کرامتیں مسلسل ہر پلیٹ فارم سے بیان کی جا رہی ہیں۔ مقصد جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کی شخصیت کا کے ذکر کرنے کا جو حقیقتاً ہونا چاہیے وہ یہ کہ ہم اس بی بی کی شخصیت، اس کی عظمت سے امپریس ہوں، انفلوئنسڈ ہوں، اور ان کے طریقہ زندگی کو فالو کرنے کی خواہش اور آرزو کریں۔ حقیقی ایام فاطمیہ کا مقصد یہی ہے، الگوئے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، ان کو مشعل بنانا، ان کے اسوہ پر عمل کرنا، ان کے رول ماڈل بنا کر، آئیڈیولائز کر کے، اپنا مینٹور بنا کر، ان کی ہر شعبہ زندگی، ان کے ہر پہلو زندگی کو سمجھنا، معرفت حاصل کرنا، اور آرزو اور خواہش کرنا کہ ہم اپنے اندر ان کوالٹیز کو منتقل کر سکیں، اپنے اندر وہ صفات پیدا کر سکیں۔ آج جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کی اس صفت کے حوالے سے گفتگو مقصود ہے کہ جو ان کا بابرکت اسم گرامی، جیسے کہ ہم مسلسل سن رہے ہیں، امام صادق علیہ السلام کی روایت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اہل آسمان سے جب اس اپنی کنیز خاص کا تعارف کروایا تو 9 ناموں کے ذریعے سے جناب فاطمہ کا تعارف کروایا، اور ان 9 ناموں میں جو کہ ذریعہ تعارف اور انٹروڈکشن جناب فاطمہ کی شخصیت کی معرفت کا ذریعہ، ان ناموں میں 2 نام راضیہ اور مرضیہ۔ آج ہم سورہ فجر کی آخری آیات کی روشنی میں
جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کے ان 2 ناموں کی طرف متوجہ ہوں گے، فکر کریں گے اور اس ناموں کو اپنے کردار میں محفوظ کر کے جو کہ صفت ہے، جوہر ہے، مظہر ہے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کا، اس کو ہم اپنانے کی کوشش کریں گے۔ جیسا کہ آپ سب بخوبی واقف ہیں، میں اس مجمع کو، ان سامعین کو، ان ناظرین کو ایڈریس کر رہی ہوں کہ جو بخوبی اہل بیت اطہار کی معرفت کے حامل ہیں، لہٰذا تفصیلاً نہیں اشارتاً ہماری گفتگو ہوگی، کیونکہ ٹائم ہمارے پاس کم ہے۔ کوشش کروں گی کہ اپنے موضوع کو بہتر طریقے سے آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ راضیہ، مرضیہ۔ راضیہ یعنی کہ وہ شخصیت، وہ صفت کہ جو اس بات پر کی نشاندہی کرتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے وہ راضی ہے، یعنی کہ اس کا قلب مطمئن ہے، حالت صفت توکل میں ہے، مطمئن ہے، ذات رب العزت سے خوش ہے، خوشنود ہے، راضی ہے۔ اور مرضیہ یعنی جس رب سے وہ راضی ہے، اپنی زندگی کے عملی میدان کے ذریعے سے وہ اپنی اللہ کے حوالے سے مرضی اور رضا کا اظہار کرتی ہے جو شخصیت، تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کو مرضیہ کا عہدہ عطا کرتا ہے، یعنی کہ اللہ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کی رضا کو پانے کے لیے پہلے اپنے اندر وہ صفت، وہ اویئرنیس پیدا کرنی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں جو کچھ بھی ہماری جو چیلنجز ہیں، جو ہماری زندگی جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں خلق کیا، ہمارے جو پرپز آف لائف ہے، اس میں ہماری جو بھی سچویشن ہمیں ہماری زندگی میں جن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یا پڑے گا، اس میں ہم اللہ کی رضا پر راضی ہوں، یہ کیفیت ہمارے اندر ہو۔ اب بات آتی ہے کہ جناب فاطمہ کی یہ صفت راضیہ، جو کہ حقیقتاً میں سمجھتی ہوں اور آپ سب لوگ اس بات پر متوجہ ہوں گے کہ انسان کی زندگی کا جو ہمارے جو طریقہ زندگی ہے، ہمارے جو اعمال ہیں، ہم جو بھی اعمال بجا لاتے ہیں، ہمارا فوکس اس بات پر ہوتا ہے۔ اب اس میں ہم کتنے کامیاب اپنے آپ کو بنا پاتے ہیں یہ ایک الگ بحث ہے، مگر ہماری انٹینشن یہ ہوتی ہے کہ ہم خوشنودی رب کو حاصل کریں۔ اور یہاں پر اس آیت کی روشنی میں، اور میں کہوں گی یہ آیت کو اگر آپ مجسم کر دیں، وجود دے دیں اس آیت کو، تو پھر وہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کی شخصیت کی صورت میں وہ آیت مجسم نظر آتی ہے۔ تو جو ہمارے انسان کی زندگی کا محاصل خوشنودی رب ہے، اس کو پانے کے لیے اللہ اس آیت کی روشنی میں فرما رہا ہے، پہلے تم اپنے دل کو، اپنے قلب کو اللہ کی رضا سے
منور کرو، یعنی کہ تم اللہ سے راضی ہو، جو بھی وہ حکم عائد کرتا ہے، جو بھی قانون، جو دستور، جو ہدایت اس نے ہمیں کمال تک لے جانے کے لیے دی ہے، ہم ان تمام چیزوں کو ایکسیپٹ کریں۔ راضی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ایکسیپٹیبل بنائیں اپنے اللہ کی ہدایات، اس کے قوانین، اس کے دستور کو قبول کریں، اس کو اپلائی کریں، یعنی کہ پہلے ہم اپنی رضا کا اظہار کریں دین کے حوالے سے، اعمال کے حوالے سے، حقوق العباد کے حوالے سے، حقوق اللہ کے حوالے سے۔ نماز کی ادائیگی جو عبادت حقوق اللہ کی ہے، اس میں ہماری جو مرضی شامل ہونی چاہیے، یعنی کہ ہماری خوشنودی اس عبادت میں شامل ہونی چاہیے، نہ جائے کہ ہم اس عبادت کو ایک فرض سمجھ کر، ایک برڈن سمجھ کر، ایک خوف کی حالت میں، ایک طمع کی حالت میں کہ جنت کی لالچ یا جہنم کے خوف کی کیفیت میں اگر ہم عبادت الہی کریں گے تو کبھی بھی ہم اس عبادت سے راضی، قلبی طور پر ہم اس سے خوش نہیں ہوں گے، وہ عبادت ہماری مسرت اور خوشنودی کا سبب نہیں بنے گی، جب تک کہ ہماری عبادت میں، چاہے وہ حقوق اللہ ہو یا حقوق العباد ہو، دونوں صورتوں میں ہماری خوشنودی، ہماری مرضی، ہماری رضا کا ہونا ضروری ہے، یعنی کہ دستور الہی کو اپنی خوشنودی بنائیں، اپنی مرضی بنائیں، اپنی خواہش بنائیں۔ تو پھر جب ہم اس طریقے سے پہلے اپنے اندر صفت راضیہ کو پیدا کریں گے، اور اس میں جب ہم کامیاب ہو جائیں گے، پھر اللہ سند دے دے گا ہمارے اس صفت کو، مرضیہ کی سند دے دے گا کہ تم نے اطاعت الہی میں اس کو جبر نہیں سمجھا، اس کو زبردستی نہیں جانا، اس کو بوجھ نہیں بنایا، بلکہ تم نے اپنی مرضی بنا دیا اطاعت الہی کو، اپنی خوشی بنا دیا اطاعت الہی کو۔ لہٰذا جب تم نے اللہ کی اطاعت کو اپنی خوشنودی اور مرضی بنا دیا تو تم نے اپنے آپ کو اتنا بلند کر دیا کہ اللہ تمہارا مشتاق ہو گیا، اور اس نے پکارا اس بندے کو، ارجعی الی ربکی، آ جا اپنے رب کی بارگاہ میں، اس کے قرب میں آ جا، اتنا قریب ہو جا، کیونکہ تو میرا پسندیدہ ہو گیا ہے، تو مرضیہ ہو گیا ہے، پسندیدہ، میں اس سے راضی ہو گیا ہوں۔ تو یہ جو جذبہ ہے، یہ جو راضیہ اور مرضیہ کی صفات ہیں، اس کو کس طریقے سے اپنایا جا سکتا ہے، اس کے لیے جناب فاطمہ کی شخصیت ہمارے لیے ایز اے رول ماڈل ہے، کہ جو اپنی زندگی میں ان کا جو طریقہ زندگی ہے، تو اب ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اس دنیا میں جو کچھ بھی اعمال وہ بجا لائیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا تعارف راضیہ کی صورت میں اور مرضیہ کی صورت میں کیا۔ تو یہ جو صفت ہے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کی، آئیے ہم ان سے مدد طلب کریں کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کو اللہ نے رول ماڈل بنایا ہے، کہ جن کے لیے رسول نے فرمایا، انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی، دو چیزیں ہیں کہ جو تمہیں اس کمال تک پہنچانے میں معاون اور مددگار ہیں، ایک قرآن صامت کتاب کی صورت میں، دوسرا قرآن ناطق شخصیات اور کردار کی صورت میں، کہ جو
جو اہل بیت کی صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، اور یہ دونوں چیزیں ہیں کہ اگر ہم نے ان کے ساتھ اپنے آپ کو تمسک، اپنے آپ کو جوڑے رکھا ہے، ان کے ساتھ اپنے آپ کو کنیکٹ رکھا، تو پھر ہم نے اپنے اختتام کو بہترین بنا دیا، پھر ہمارے لیے فقط اور فقط فلاح اور کامیابی ہے، ہمارا انجام بخیر ہے۔ تو آئیں ہم جناب فاطمہ کی شخصیت کے ذریعے سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ معیار راضیہ کیا ہے، کس طریقے سے انسان اپنے اندر یہ خوشی اور مسرت سے اپنے دل کو سرشار کر سکتا ہے کہ وہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پسندیدہ ہو جائے۔ تو جب ہم جناب فاطمہ کے کردار پر نگاہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ دہر میں، کہ جو سورہ انسان ہے، کہ جس میں جناب فاطمہ نے ہمیں وہ گائیڈ لائن دی ہے ہم کس طریقے سے اپنے دل میں اللہ کی احکامات کے حوالے سے، اللہ کی اطاعت کے حوالے سے اپنے دل کو حالت رضا میں رکھ سکتے ہیں، اور کس طریقے سے ہم جو ہیں وہ اس منزل پر پہنچ سکتے ہیں کہ اللہ ہم سے خوش اور راضی ہو جائے، اور یہی ہمارا مقصد حیات بھی ہے کہ اللہ ہمارا انجام بخیر کرے، اللہ ہم سے خوش اور راضی ہو جائے۔ تو سورہ دہر میں جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا نے اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی اس کانسیپٹ کو اور ان کی اس فہم اور سمجھ کو بیان کیا ہے، کہ جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو یتیموں اور مسکینوں اور اسیروں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور انما نطعمکم اللہ نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا۔ ریزن کیا ہے؟ حقوق العباد کی ادائیگی ہو یا حقوق اللہ کی ادائیگی ہو، جناب فاطمہ کیا فرما رہی ہیں؟ فوکس کس بات پہ ہو؟ لوجہ اللہ، تمہاری نگاہ میں عبادت کر رہے ہو تو تمہاری نگاہ میں جو تمہاری انٹینشن اور جو تمہاری فکر ہونی چاہیے، لوجہ اللہ، فی سبیل اللہ، اللہ کے لیے، فقط اللہ کے لیے۔ ایک تو یہ انسان کے ہر اس کے ایکشن میں، اس کی زندگی میں اگر وہ اس بات کو جو ہے وہ مقصد بنا لے کہ لوجہ اللہ، کہ اللہ کی خوشنودی کے لیے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے اس میں مستقل مزاجی پیدا کرنے کے لیے کہ ہمیشہ دل اس کیفیت میں رہے، سچویشن کچھ بھی ہو، ہمیشہ اس کیفیت میں دل رہے کہ وہ اللہ سے حالت رضا میں ہو، یعنی کہ ہر سچویشن میں وہ اللہ سے راضی ہو۔ اس کے لیے فرماتی ہیں کہ اگر انسان کی فکر میں یومن کانا شرہ مستطیرا، وہ دن جو ڈے آف ججمنٹ ہے، وہ دن جو سختی کا دن ہے، وہ دن جو حساب و کتاب کا دن ہے، وہ دن کہ یومن عبوسا، وہ دن کہ جس میں انسان جو ہے وہ جس کو کوئی راہ فرار نہیں ہے اور اس کے پاس وہ اختیار نہیں ہے کہ اپنے انجام کو بخیر کر سکے، اپنے آپ کو اس ڈے آف ججمنٹ میں ندامت و شرمندگی اور عذاب الہی سے پروٹیکٹ کر سکے۔ تو اگر انسان کے ذہن میں
ڈے آف ججمنٹ ہو. اور جب ڈے آف ججمنٹ یعنی یوم الدین، یعنی وہ دن کہ جہاں پر انسان اپنے اعمال کا ثمر پائے گا یا سزا پائے گا، اگر اس کے ذہن میں ہر وقت یہ اویئرنیس ہو، یہ معرفت ہو اس ڈے آف ججمنٹ کی. کیونکہ جب بھی یوم دین کی طرف انسان متوجہ ہوگا تو یوم دین میں جس چیز پر سب سے زیادہ انسان یوم دین کے حوالے سے سوچے گا تو پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی چیز یوم دین، ڈے آف ججمنٹ کہتے ہیں نا، ڈے آف جسٹس، اللہ کی عدل اور عدالت کا دن ہے، حساب اور کتاب. وہاں اللہ اپنے عدل سے فیصلہ کرے گا. اس دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالی رحمان ہے، رحمان ہو کر مہلتیں ٹائم دے رہا ہے. جتنا ٹائم لینا، تمام عمر لے لو اپنے لیے، ٹائم دے رہا ہے، ٹائم دے رہا ہے. مگر جب وہ وقت آ جائے گا جب ٹائم اب ختم ہو جائے گا، اب انسان کے پاس وقت نہیں ہوگا، اس وقت اللہ اپنے عدل سے فیصلہ کرے گا. اور اللہ کی عدالت ہماری اور آپ جیسی عدالت نہیں ہے. تو یہاں پر جناب فاطمہ نے کا جو عمل یہاں اس سورہ دہر میں بیان کیا گیا ہے، اس میں اللہ کی رضا پانے کے لیے اپنے اندر کس طرح اللہ کے حوالے سے راضی رہنا ہے، اس کا یہ ہے کہ ہر عمل میں لوجہ اللہ اور ڈے آف ججمنٹ کا ہر وقت اس حوالے سے اپنے آپ کو بیدار رکھنا، فوکسڈ رکھنا. تو رضائے الہی کس طریقے سے رضائے الہی ہے؟ رضائے الہی کے لیے جناب فاطمہ کی جب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی زندگی، ان کی حیات کے جو آخری لمحات ہیں کہ جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہیں حقیقتاً، کہ اگر ہم دیکھیں تو بعد از وفات رسول جناب فاطمہ کی شخصیت اس طریقے سے فرنٹ لائن میں آئی ہے، سامنے آئی ہے کہ کوئی بھی ان کو اگنور نہیں کر سکا، ان کے عمل کو، ان کے وجود کو، ان کی تھاٹس کو، ان کے جو انہوں نے قیام فرمایا ہے اس کو کوئی بھی اگنور نہیں کر سکا. لاکھ چھپانے کی کوشش کی ہے مگر اتنا پاورفل ان کا قیام ہے کہ دنیا نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے اس قیام سے اپنے آپ کو غافل نہیں کر سکتی، جس میں جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ نے جو قیام فرمایا ہے اس میں مقصد کیا ہے جناب فاطمہ کا؟ الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. تو وہاں پر جو مہر ثبت کی تھی غدیر میں اعلان ولایت کے بعد، دین کو ایک محافظ دستور اور نظام کے سپرد کر کے اللہ نے فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمْ اسلام دینا، کہ یہ دین کہ جس سے رب راضی ہے، یعنی کہ وہ دین کہ جو کہ اللہ کی رضا جس میں مقصود ہو. تو جناب فاطمہ جو راضیہ ہے، جو اللہ کی ہر حکم پر سلے تسلیم خم کرتی ہے، جو راضی ہے اپنے رب سے، تو انہوں نے صفت ہے راضیہ کو مقدم جانتے ہوئے، پیش نظر رکھتے ہوئے میری بیوی نے اس دین کی حفاظت فرمائی کہ جس دین سے اللہ راضی تھا، اور جس دین کو بعد از رسول انسانوں نے کی رضا کا وہ محور ہو گیا. یعنی کہ وہ دین کے جو جس سے اللہ راضی تھا، وہ دین وہ تھا کہ جہاں پر رہبر و ہادی کا انتخاب اللہ کے سپرد تھا. اللہ نے اول سے لے کر حضرت آدم سے لے کر
تا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء و مرسلین کو منتخب کیا، انتخاب کیا، رہبر و ہادی بنایا، اور پھر جب نبوت کا اختتام کیا اور اس کے بعد اس ہدایت کے سلسلے کو امامت میں منتقل کیا، تو وہاں اولو الامر میں منتقل کیا، تو وہاں پر بھی اللہ نے اسی دستور کو کنٹینیو کیا، یعنی کہ اپنے ہی انتخاب کو جو ہے وہ جاری اور ساری رکھا۔ مولا علی سے اس کا آغاز ہوا اور امام آخر الزماں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے اس انتخاب کا اختتام کیا، یعنی کہ بتا دیا کہ دین جس پر اللہ راضی ہے وہ دین، کہ جہاں پر رہبر و ہادی و خلیفہ و وسیع کا انتخاب جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کرے، وہ دین نگاہ قدرت میں پسندیدہ دین ہے۔ مگر اگر دین کے فالوورز بعد از رسول اللہ کے انتخاب اور اللہ کی رضا پر اپنی رضا کو اور اپنے انتخاب کو ترجیح دیں، تو یہ وہ دین نہیں ہوگا کہ جس پر اللہ کے رضا ہونے کی مہر ثبت ہے۔ تو جناب فاطمہ نے اس بات کو بہت ہی کلیئرلی واضح کر دیا، اور اس وضاحت یعنی کہ انہوں نے علی رضا اور بندے کی رضا کو مختلف یعنی کہ اس میں تفریق کر دی، اس کو جدا کر دیا، تاکہ کسی قسم کا کنفیوژن نہ ہو، یہ نہ ہو کہ دین رضائے رب اور رضائے انسان جو ہے وہ مخلوط ہو جائے، اور دین کی اصل حیت اور شکل جو ہے وہ مٹ جائے۔ لہٰذا آپ نے اسٹینڈ لیا اور آپ نے اللہ کی رضا کو مقدم سمجھتے ہوئے اس دین کو کہ جس سے اللہ راضی تھا اس کے فیور میں آپ نے قیام فرمایا، اور اس دین کو کہ جو کہ بندوں کی رضا کا اور راضی ہونے کا دین تھا، اس کے خلاف آپ نے جہاد کیا کہ اللہ کے انتخاب اور اللہ کے پسندیدہ دین کے مقابلے میں بندوں کے پسندیدہ دین کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور اس کے لیے جناب سیدہ نے جو قربانیاں دی ہیں تاریخ انسانیت میں اس کی نظیر نہیں ملتی ہے۔ بہت احسان ہے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کا کہ جنہوں نے اپنے وجود سے، اور نہ فقط اپنی وجود سے بلکہ اپنی پوری نسل کے ذریعے سے اللہ کے پسندیدہ دین کی حفاظت کی ہے اور اس کے لیے قربانیاں پیش کی ہیں، اور اس صورت میں قربانیاں پیش کی ہیں میری شہزادی نے کہ اس اولاد کی بھی قربانی پیش کی جو ابھی اس دنیا میں آئی بھی نہیں تھی، جو شکم بطن جناب فاطمہ میں پروان چڑھ رہی تھی، اور آپ نے پہلی جو قربانی دین حق کے لیے دی وہ اپنے شکم میں پلنے والے اس بچے کی دی کہ جس کا نام محسن ہے۔ آخری حد تک جناب فاطمہ فائٹ کرتی رہی ہیں دین حق اور اللہ کے پسندیدہ دین کی حفاظت کے لیے، کوئی کمپرومائز آپ نے نہیں کیا، یہاں تک کہ سو کالڈ صحابی امت رسول بابا کے امتیوں نے ظلم کی انتہا کر دی، تذلیل اور توہین کی انتہا کر دی، اس گھر کو کہ جس کو اللہ نے اتنا مقدم اور محترم قرار دیا، کہ جس کے گھر کا وہ واحد دروازہ تھا جو اللہ کے گھر میں کھولنے کا حکم دیا گیا، اس بابرکت دروازہ کہ جس پر ملائکہ اذن لیتے تھے دختر رسول کا، شہزادی اجازت ہے کہ داخل ہو جائیں۔
جہاں فرشتوں کی آمد و رفت تھی، جس دروازے پر فخر انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 9 مہینے تک اس دروازے کے باہر سلام پیش کرتے رہے، السلام علیکہ یا اہل البیت النبوہ۔ جس دروازے پر رسول خدا نے آیہ تطہیر کی تلاوتوں کو اپنے وظائف میں شامل کر لیا، اس دروازے پر کلمہ گو مسلمان نہ فقط آئے، بے حرمتی کی، توہین کی، دھمکیاں دیں، ٹارچر کیا، تشدد کیا اور اصرار کیا کہ دروازہ کھول دیا جائے۔ شہزادی کونین نے انکار کیا، کہا کبھی بھی سیدہ کمپرومائز نہیں کرے گی، اللہ کے دین کے مقابلے میں بندوں کے دین کو کبھی ایکسپٹ نہیں کرے گی۔ پھر اس کے جواب میں در زہرا کو آگ لگا دی گئی۔ در زہرا کو آگ لگی، جناب فاطمہ پس دروازہ کھڑی ہوئی فریاد کر رہی ہے، اپنے بابا کو مخاطب کر کے کہتی ہے، بابا ذرا دیکھیے، آپ کے بعد آپ کی امت نے آپ کے جز کے ساتھ، آپ کی قرۃ العین کے ساتھ، آپ کے جگر گوشے کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا ہے۔ بس عزادارہ نے امام حسین معصومہ کے عزاداروں، دروازہ جلتا رہا، بی بی فریاد کرتی رہی، حجت تمام کرتی رہی، مگر کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ اس قدر آنکھ اور کان کے اندھے اور بہرے ہو چکے تھے کہ آواز حق اتنا دور ہو گئے تھے دین حق سے، اتنا دور ہو گئے تھے حق سے کہ حق کی صدا سننے سے محروم ہو گئے۔ اور پھر اس کے بعد بے حرمتی یہ کی، جلتے ہوئے دروازے کو دھکا دیا سب نے مل کر، اور وہ دروازہ جو کہ گرا اس صورت میں کہ جس کے پیچھے جناب فاطمہ کھڑی تھیں کہ دروازے اور دیوار کے درمیان میری شہزادی پس گئی، زخمی ہو گئی، خون کے فوارے جاری ہونے لگے، پسلیاں ٹوٹ گئیں، محسن شہید ہو گیا۔ میری بیوی نے فضہ کو پکارا، اے فضہ میرا محسن شہید ہو گیا۔ بس عزاداران حسین، مگر تمام زخموں اور تکلیفوں کے باوجود میری شہزادی دین حق کی دفاع کے لیے کھڑی رہی اور فریاد کرتی رہی، مگر کسی نے سیدہ کی فریاد نہ سنی۔ سیدہ کی فریاد کے جواب میں ایک زوردار تماچا جناب شہزادی کے لگا، جناب فاطمہ زہرا چکرا کے گر پڑی، غش کی حالت میں چلی گئیں، اور یہ لعین، یہ منافقین، یہ لعنتی کہ جن کو اللہ نے مردود قرار دیا کہ اہل بیت کے دشمن میرے دشمن ہیں، وہ آگے بڑھ کر مولا کائنات کے حجرے میں گئے اور مولا کائنات کے گلے میں رسن باندھی اور ان کو تشہیر کرتے ہوئے مثل گوسفند کے مدینہ کی گلیوں میں۔ جناب سیدہ کو جب ہوش آیا، پہلا سوال بی بی نے فضہ سے یہ کیا، اے فضہ علی کہاں ہے؟ میرے بابا کے ابن ام کہاں ہیں
جب فضا نے پورا حال نہ بتایا کہ کس طریقے سے مولا کائنات فاتح خیبر و بدر و حنین و خندق کو کتنی تذلیل کے ساتھ لے کر گئے، بس یہ کہا بی بی آقا کو لے کر چلے گئے۔ میری شہزادی تڑپ گئی، کہا فضا ذرا سہارا دو تاکہ میں فریاد کر سکوں۔ جناب فاطمہ نے فضا کا سہارا لیا، مسجد نبوی کی طرف لڑکتے ہوئے قدموں سے میری شہزادی جا رہی ہے، آہو بکا ہے، گریا اور فریاد ہے۔ مسجد نبوی میں جاتی ہیں، میری شہزادی فریاد کرتی ہیں کہ علی جو کہ ولی اللہ ہے، کہ جو اللہ کا ولی ہے، جو حجت خدا ہے، جو وصی رسول ہے، اس کو فوراً رہا کر دو، ورنہ دختر رسول اپنے سر سے ردا کو اتار دے گی۔ عزاداران امام حسین، میرا مولا کہ جس کے گلے میں رسن بندھی ہوئی ہے، پھر بھی رسول خدا کی امت کا اتنا خیال، سلمان فارسی سے کہتے ہیں اے سلمان جا کر سیدہ سے کہہ دو خدا را سر سے ردا نہ اتاریں، اگر سر سے ردا اتر گئی عذاب الہی نازل ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ المختصر، مصائب اور مصیبتیں، نہ ختم ہونے والی مصیبتیں۔ میری شہزادی جو منافقین کی بے وفائی پر گریہ کناں ہے، فریاد کرتی ہے، وقت آخر آتا ہے، جناب شہزادی کو خواب میں بابا بشارت دیتے ہیں اے میری لخت جگر، تو اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئی، مقصد قیام پورا ہو گیا، اب بہت جلد مجھ سے ملاقات کرنے والی ہے۔ بس عزاداران امام حسین، بی بی نے بابا کو خواب میں دیکھا اور اس کے بعد بی بی نے مولا کائنات کو وصیتیں کی اور ان کو بتایا میرے بعد میرے بچوں کا جو پہلی وصیت کی وہ یہ تھی اے علی میرے بچوں سے خبردار، میری قبر پر زیادہ دیر نہ بیٹھنا کہ میرے بچے تنہا ہو جائیں، میرے بچوں کو تنہا نہ چھوڑنا۔ بی بی کو اپنے بچوں کی اتنی فکر تھی کہ جب میری زندگی میں منافقین نے یہ سلوک کیا ہے تو میرے بعد میری اولاد کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ بہت پریشان، پھر میری بی بی گریہ کرتی ہیں، مولا فرماتے ہیں شہزادی کیا پسلیوں میں درد ہو رہا ہے، شکستہ پہلو میں تکلیف ہو رہی ہے؟ میری شہزادی کہتی ہے علی یہ درد کچھ درد نہیں ہے اس درد سے جس کو میں محسوس کر رہی ہوں۔ شہزادی کون سا درد ہے کہ جو آپ کو اس شدت سے رلا رہا ہے؟ میری شہزادی نے فرمایا اے علی مجھے آپ کی تنہائی پہ رونا آ رہا ہے، میرے بعد آپ بہت تنہا رہ جائیں گے۔ بس عزاداران امام حسین وصیتیں کرتی رہیں میرے جنازے کو شب کی تاریکی میں دفن کرنا، شیخین کو میرے جنازے میں شرکت کرنے نہ دینا، جن جن نے میرا دل دکھایا ہے وہ میرے جنازے میں شرکت نہ کریں اور میرے قبر کے نشان کو بھی مٹا دینا۔ اتنی ناراض سیدہ گئی ہے اس دنیا سے کہ نشان قبر بھی نہ چھوڑا۔ عزاداران امام حسین وصیتیں کی میری بی بی نے، روایتیں بتاتی ہیں
ہیں جب شہزادی اس دار فانی سے کوچ کر گئی، بی بی کی وصیت کے مطابق مولا کائنات نے غسل و کفن دیا۔ فضا کہتی ہے غسل و کفن جب دے رہے تھے مولا بہت روتے تھے، بار بار زمین پر بیٹھتے تھے، واہ مصیبت واہ مصیبت کہہ کے فریاد کرتے تھے۔ اللہ اکبر، شہزادی کی مصیبتیں یاد آتی تھیں۔ جنازہ تیار ہو گیا، میت تیار ہو گئی غسل و کفن کے ساتھ۔ اللہ اکبر، مولا کائنات نے حجرے کا دروازہ کھولا، دروازے کے باہر 4 معصوم بچوں کو حسرت و یاس کی تصویر بنے ہوئے دیکھا کہ جن کے چہرے، جن کی آنکھیں پوچھ رہی تھی بابا ہماری اماں کہاں ہے، بابا ہماری اماں کہاں ہیں۔ بس عزاداران امام حسین، مولا کائنات نے فرمایا اے میرے لخت جگروں، اے فاطمہ کے دل کے سکون، اے بچوں آؤ اپنے ماں کی آخری زیارت کر لو۔ بس 4 بچے ماں کی میت سے لپٹ گئے۔ ذرا تصور کیجئے اس عالم غربت میں جہاں ماحول منافقین کے ظلم و تشدد کا ہو، وہاں ماں جیسی شفیق ہستی کے سائے سے محروم ہو، ان بچوں کا کیا حالت ہوگی۔ اتنا گریہ کیا بچوں نے، اتنا گریہ کیا، ہاتف غیبی آئی کہ اللہ اللہ اے علی بچوں کو ماں کی میت سے جدا کر دو، کیونکہ اہل آسمان سے یہ مصیبت دیکھی نہیں جا رہی۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ معبود برحق، ہمارے ان آنسوں کے ذریعے سے ہمارا تزکیہ نفس فرما، ہمارے گناہان کبیر اور صغیرہ کو معاف فرما۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، معبود برحق ہم کو اور ہمارے اولاد کو صوم و صلاۃ کا پابند بنا۔ بیمار کربلا کی توقع زنجیر کا واسطہ، جناب فاطمہ کی شکستہ پہلو کا واسطہ، جتنے مریض ہیں انہیں صحت کاملہ عطا کر۔ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کی یتیمی کا واسطہ، والدین کو زندہ و سلامت رکھ، جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما۔ معبود برحق تجھے واسطہ ہے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کی اجڑی ہوئی آغوش کا، جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد کا، جو صاحب اولاد ہیں ان کے اولاد کو نیک اور صالح بنا۔ معبود برحق مسلمانوں میں اتحاد اور ایکا پیدا کر، دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر، جلد از جلد امام برحق کا ظہور فرما اور ہم کو ان کے ناصران و مددگار میں شامل فرما۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک۔ برائے مستجاب دعا بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و ایک بار اور سب مل کے بآواز بلند تر صلوات پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ کہتے تھے رو کر لیے مرتضیٰ، ہائے زہرا ہائے زہرا، کر نہ پایا میں تمہارا حق ادا، ہائے زہرا ہائے زہرا، الوداع خاتون جنت، الوداع الوداع خاتون جنت، الوداع۔
حسرتیں دل کی نکالوں کس طرح، خود کو میں زہرا سنبھالوں کس طرح، ارے دل پھٹا جاتا ہے اس غم سے میرا، الوداع الوداع خاتون جنت، الوداع الوداع خاتون جنت، الوداع. مجھ کو تڑپائے گا وہ ظلم شدید، رے پسلیاں ٹوٹی ہوا محسن شہید، ضبط کے قابل نہیں یہ واقعہ، الوداع الوداع خاتون جنت، الوداع الوداع خاتون جنت، الوداع. دے گئے ہیں زخم کتنے اہل شر، آج تک مجھ سے نہ بتلایا مگر، رے تم کو نہلایا تو اندازہ ہوا، الوداع الوداع خاتون جنت، الوداع. جیتے جی مجھ کو ستائے گا یہ غم، تم سے پہلے کیوں نہ نکلا میرا دم، آج میں کتنا اکیلا ہو گیا، الوداع الوداع خاتون جنت، الوداع الوداع خاتون جنت، الوداع. میں تمہارے صبر کی تفسیر گو کیسے سمجھاؤں بھلا شبیر کو، ارے تم ہی سمجھاؤ اٹھو بہرے خدا، الوداع الوداع خاتون جنت، الوداع. ممتا کی لاج رکھ لو میں نثار، کب سے ہے شبیر میرا بے قرار، دے رہا ہے جب سے رو رو کئی صدا، الوداع الوداع خاتون جنت، الوداع الوداع خاتون جنت، الوداع. السلام دختر شاہ السلام دختر شاہ تم نے فاقوں میں میرا رکھا بھرم،
مجھ کو بھی ظاہر نہیں ہونے دیا. الوداع الوداع خاتون جنت الوداع. کوئی آصف کر نہیں سکتا رقم مختصر سی زندگی کے اتنے غم. ہو بیاں حاشر یہ کیسے مرثیہ. الوداع الوداع خاتون جنت الوداع الوداع خاتون جنت الوداع. ہائے زہرا ہائے زہرا. محمد وآل محمد بلندتر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.